बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। बुत चिकन पार्ट 26। मेरा एक ख्वाब है फर्जंद। निजाम शाह ने बेसाख्ता कहा और फिर उनके चेहरे पर उलझन के आसार नजर आने लगे, जैसे किसी एहसास ने उन्हें अपना ख्वाब बयान करने से रोक दिया है। शेख, क्या ख्वाब? महमूद ने बेकरार होकर कहा। शेख, आप कहकर तो देखिए, होठों को जुम्बिश तो दीजिए, चश्मे करम का इशारा ही कीजिए, ताजे शाही इन कदमों में रख दूंगा। वाली गजनी समझ रहा था कि निजाम शाह अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हैं। मैं अपना ख्वाब बयान करते हुए डरता हूं फर्जंद। यकयक निजाम शाह के लहजे से इंतहाई शिकस्तगी जाहिर होने लगी थी। महमूद पहले तो सन्नाटे में आ गया, फिर रुक रुक कर कहने लगा, आप डरते हैं शेख? वाली गजनी के लहजे में शदीद हैरत थी। जो मौत से नहीं डरा वो महमूद की जबान लड़खड़ा गई। मौत का मसला मेरी जात से वाबस्ता है। निजाम शाह के लहजे की उदासी बदस्तूर थी, मगर मेरे ख्वाब का ताल्लुक दूसरों से है। काश वो ख्वाब भी मेरा जाती मसला होता। निजाम शाह के होंठों से एक आहे सर्द निकली और चेहरे पर बरसों से सुलगती हुई आरजू का धुआं फैल गया। मैंने तन्हा अपने इस ख्वाब की ताबीर ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर अकेला भी था और आजिज भी, इसलिए नाकाम रहा। वाली गजनी ने निजाम शाह को इतना दिल गरिफ्ता पहले कभी नहीं देखा था। शेख, इस खादिम के सामने अपना ख्वाब फरते हैरत से एक बार फिर महमूद की बात नामुकम्मल रह गई। अमीर सबुख्तगीन ने भी मुझे बहुत आसरा दिया था। निजाम शाह की जबान से दिल का दर्द झलक रहा था, लेकिन अमीर मरहूम मुझ नातवा को रास्ते ही में छोड़कर चले गए। उनकी फतुहात का सिलसिला दराज हुआ तो अपना बुनियादी अहद फरामोश कर बैठे और खुद को दुनिया की सियासत में उलझा लिया। कभी मुझसे मेरे ख्वाब के बारे में पूछा ही नहीं। फिर किससे कहता और क्यों कहता? अब तुमसे इसलिए जिक्र किया है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कौन जाने के कब मुझसे पीछा छुड़ा ले और मेरा ख्वाब कफन की तरह जिस्म से लिपट कर कब्र में दफन हो जाए। इसी खौफ से आज खुद ही दिल की बात जबान पर ले आया। मैंने अपना कासाए गदाई तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया है, मगर डरता हूं कि कहीं वाली गजनी की बेनियाजी मेरे कशकोल को तोड़ न डाले। निजाम शाह और ऐसा मजबूराना तर्ज कलाम। महमूद लरज कर रह गया। शेख, आपको अल्लाह की किबरियाई का वास्ता, एक बार अपना ख्वाब बयान तो कीजिए। उसकी ताबीर के लिए ताजो तख्त तो क्या, अपनी जान से भी गुजर जाऊंगा। महमूद के लहजे में सदाकत की खुशबू भी थी और जज्बों की तड़प भी। निजाम शाह ने बहुत गौर से वाली गजनी की तरफ देखा। फर्जंद, उस ख्वाब की तपिश मुझे सोने नहीं देती। यकयक निजाम शाह की आंखों से आंसू बहने लगे। जब भी पलकें बंद होती हैं वही ख्वाब नजर आता है और मैं घबरा कर उठ जाता हूं। उस जाते हाजिर और नाजिर के सिवा कोई नहीं जानता कि कितनी रातों से गिरिया उजारी कर रहा हूं। किसी पहलू करार नहीं मिलता। निस्फ शब के सन्नाटों में चीखता हूं, कोई है जो मेरे इस ख्वाब की ताबीर दे। मगर अहले इक्तदार गहरी नींद सोते रहते हैं। मेरी फरियाद सुनकर कोई अपने शबिस्ताने निशात से बाहर नहीं आता। किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि मुझ गदागर की फैली हुई झोली में लफ्जों ही की भीख डाल दे। महमूद, तुझे नहीं मालूम कि मैंने तेरी जिंदगी के लिए कितनी दुआएं की हैं। मैं सब जानता हूं शेख, मुझे सब खबर है। वाली गजनी ने बेकरार होकर निजाम शाह के पैरों पर अपने हाथ रख दिए। मुझे ये फजूल की अकीदत नहीं चाहिए। निजाम शाह ने महमूद के बड़े हुए हाथों को झटक दिया और अपने पांवों खींच लिए। निजाम शाह के बदले हुए तेवर देखकर वाली गजनी को सख्ता सा हो गया था। शेख, फिर मुझे मेरी दुआओं का सिला दे। मैं कब तक इफलास ज़दा जिंदगी बसर करूंगा? निजाम शाह के लहजे में बड़ा कर्ब था। आज मैं तुझसे अपनी एक एक दुआ का हिसाब चाहता हूं। महमूद की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हैरत की ज्यादती से उसकी आंखें फैल कर रह गई थी। फर्जंद, मुझे कबाए अतलसो का मुखाब पहना। मैं कब तक ये टाट जैसा पैबंद लगा लिबास इस्तेमाल करूंगा? निजाम शाह बड़े अजीब लहजे में बोल रहे थे। मेरे हाथों को सोने के कंगनों से आरास्ता कर मुझे जरो जवाहिर में तोल दे। मैं कब तक गजनी की गलियों में मजदूरी करता फिरूंगा? गौर से देख, मेरे दोनों हाथ खराशों से भर गए हैं और पूरे जिस्म पर मेहनत और मुशक्कत के तकलीफ दे निशानात उभरे हुए हैं। अब मैं बहुत थक गया हूं। मेरी पुश्त के नीचे रेशमी बिस्तर बिछा दे।
अब मुझसे नोकीले पत्थरों के फर्श पर नहीं सोया जाता। तू मेरे चेहरे की तरफ क्यों नहीं देखता, जहां मसाइब का गहरा धुआं फैला हुआ है। मैं 60 साल से हालात की तेज धूप में जल रहा हूं। अब मुझे राहत और आराम का साइबान दे, जहां सरूर अंगेज खुनकी हो और इत्रबेज हवाएं चल रही हो। मैं आज तक लज्जत कामो दहन से ना आशना हूं फर्जंद। मेरी तिश्नगी का अंदाजा कर और मुझे वो कैफावर मशरूब दे के ये प्यास बुझ जाए। मैंने बरसों से पेट भरकर खाना नहीं खाया, अब रोटी के सूखे टुकड़े मेरे हलक से नहीं उतरते। महमूद, मुझे लजीज तरीन ग़िज़ा दे कि आखिर अल्लाह की नेमतों पर मेरा भी हक है। फर्जंद, मेरे लिए एक आलीशान महल तामीर कर दे, जहां रोशनी ही रोशनी हो और रंग ही रंग हो। बस यही मेरा ख्वाब है। महमूद की हैरत का यह आलम था कि उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। वाली गजनी सोच भी नहीं सकता था कि निजाम शाह का ख्वाब इस कदर दुनियादाराना होगा। खामोश क्यों है महमूद? निजाम शाह ने वाली गजनी को हैरत ज़दा देख कर कहा, अगर तू मेरा बेटा है तो फिर मेरे ख्वाब की ताबीर दे। वाली गजनी बामुश्किल हैरत और सकूत के हिसार से बाहर निकला और फिर बहुत संभल कर बोला, शेख, मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि आप मुशक्कत की जिंदगी तर्क कर दें। मेहनत और मजदूरी की भी कोई हद होती है, मगर आप मेरी सुनते ही कब थे। अब हुक्म दिया है तो सारी दुनिया की आसाइशें आपके कदमों में ढेर कर दूंगा। महमूद की हैरत के आसार जायल हो चुके थे और अब वो बहुत पुरजोश लहजे में बोल रहा था, शेख, मैं आपके लिए अपने खजानों के मुंह खोल दूंगा और खिदमत आलिया में नादिर नायाब जवाहिर की नजर पेश करूंगा, जिनकी बड़े बड़े उमारा ने झलक भी नहीं देखी होगी। आप जगह का इंतखाब कीजिए, मैं उस मकाम पर ऐसा कसरे जरनिगार तामीर करूंगा कि जिसके आगे गजनी का शाही महल मिट्टी का एक ढेर नजर आएगा। यह कहकर महमूद निजाम शाह की तरफ दाद तलब नजरों से देखने लगा। गजनी के मर्द कलंदर का चेहरा उदास था और आंखों में अजीब से रंग झलक रहे थे। शेख, अब तो आप खुश हैं? महमूद के लहजे में सरशारी थी। इसके बाद तो आपका ख्वाब जेरे ताबीर नहीं रहेगा। निजाम शाह ने महमूद की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे की उदासी दम बदम गहरी होती जा रही थी। शेख, मुझे आपकी खामोशी नई उलझन में मुब्तला कर रही है। यकयक महमूद परेशान नजर आने लगा था। तेरे पास कितनी दौलत है फर्जंद? आखिर निजाम शाह के होंठों को जुम्बिश हुई। मुझे इसका कुछ अंदाजा नहीं शेख मोहतरम। वाली गजनी उलझा नजर आ रहा था। क्या ये सारी दौलत तेरी मिल्कियत है? निजाम शाह ने फरमा रवाए गजनी से एक और अजीब सवाल कर डाला था। क्या ये जरो जवाहिर के अंबार तेरी जाती मेहनत और पसीने की कमाई का नतीजा है? नहीं शेख मोहतरम। महमूद की बदहवासी बढ़ती जा रही थी। शहनशाह खुद तो कुछ नहीं कमाते, वो महज फतुहात हासिल करते हैं और तमाम माले गनीमत को शाही खजाने में जमा कर देते हैं। फिर यही दौलत उनकी जाती मिल्कियत कहलाती है। मैं ये सारी आसाइशें तेरी मेहनत की कमाई से हासिल करना चाहता हूं। निजाम शाह ने पुरजलाल लहजे में कहा, जिस दौलत पर तेरा हक ना हो वो मेरे किस काम की? क्या तू आखिरी वक्त में मेरा नामा या अमाल स्याह करके मुझे दोज़ख का ईंधन बना देना चाहता है? वाली गजनी की बदहवासी बढ़ते बढ़ते वहशत में तब्दील हो गई थी। अगर मैं कुछ देर के लिए दौलत के जखीरे पर तेरा हक तस्लीम भी कर लूं तो इससे मुझे कोई नफा नहीं पहुंच सकता। निजाम शाह ने अपनी शान बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए कहा, इस दौलत के दरिया तो 50 साल से मेरे कदमों के नीचे बह रहे हैं, मगर मैंने सोने के इस पानी से कभी अपने पांव आलूदा नहीं किए। ये कहकर निजाम शाह ने खलवतगाहे अमीर के एक गोशे की जानिब इशारा किया। क्या तू इसी दौलत की बात कर रहा है? महमूद ने घबराकर उस तरफ देखा। संगे सुर्ख की दीवारों का रंग यकयक बदल गया था। वाली गजनी को साफ नजर आने लगा कि दीवारों में निहायत कीमती हीरे जड़े हुए हैं, जिनकी आबोताब से पूरा कमरा जगमगा उठा है। महमूद ने अपनी जिंदगी में पहली बार निजाम शाह के रूहानी तसर्रुफ का ये भरपूर मुजाहरा देखा था। वाली गजनी लरज कर रह गया। तू इस दौलत से मेरे लिए आलीशान महल तामीर करना चाहता है? निजाम शाह ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया। महमूद ने देखा पूरा कमरा जरो जवाहिर से भरा हुआ था। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए फर्जंद। यकयक निजाम शाह का लहजा रिक्कत आमेज हो गया था। मुझे तेरे हाथों की कमाई दरकार है। महमूद की आंखों से पर्दा हट गया था। शेख, मैं अपनी कोताह नजरी पर बेहद शर्मिंदा हूं। वाली गजनी की आवाज लड़खड़ा रही थी और आंखों से हल्की हल्की नमी झलकने लगी थी। मैं एक दुनियादार इंसान हूं। चंद लम्हों के लिए आपकी जात पर से भी मेरा एतमाद उठ गया था और मैं समझने लगा था कि तवील दौरे आजमाइश ने मेरे शेख को भी थका दिया है।
اور یہ دل فریب دنیا ایک مرد قلندر کو بھی زیر دام لانے میں کامیاب ہو گئی ہے، مگر اب اندازہ ہوا کہ وہ محض میرا فریب نظر تھا۔ امیر سبکتگین بھی میرے خواب کا یہی مفہوم سمجھے تھے۔ نظام شاہ نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، اور اب تم بھی یہی سمجھے کہ میں تم سے یہ مردار دنیا مانگ رہا ہوں؟ پھر میں کس امید پر کس کے سامنے اپنا خواب بیان کروں؟ اب تو ایسا لگتا ہے کہ خواب دیکھتے دیکھتے یہ آنکھیں ہی بجھ جائیں گی۔ شیخ، میں اللہ کے نام پر آپ سے درخواست گزار ہوں کہ مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالیے۔ نظام شاہ کے حضور محمود کو بات کرنے میں شدید دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں بہت کمزور اور کم نظر انسان ہوں، آپ کے خواب و خیال کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکوں گا۔ میرے ذہن کی سطح کے مطابق مجھ سے گفتگو کیجیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے بدگمانی کے گرداب میں الجھ کر رہ گیا تھا، ڈرتا ہوں کہ کہیں انجانے میں کسی دوسری گستاخی کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ نظام شاہ بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ فرزند، میں نے تمام عمر ایک ہی خواب دیکھا ہے۔ نظام شاہ کے لہجے میں جھجک تھی، وہ کچھ کہتے کہتے دوبارہ خاموش ہو گئے تھے۔ کہہ ڈالیے شیخ محترم۔ والی غزنی شدید اضطراب کا شکار تھا۔ فرزند بھی کہتے ہیں اور تکلف بھی کرتے ہیں۔ ہاں، مجھے سب کچھ کہہ دینا چاہیے۔ نظام شاہ خود کلامی کے انداز میں بول رہے تھے۔ حجت تو تمام ہو جائے گی، سننے والوں کی سماعتوں تک پیغام تو پہنچ جائے گا۔ محمود کے دل کی دھڑکنیں غیر متوازن ہو گئی تھی۔ نظام شاہ نے اچانک پہلو بدلا اور اپنی نشست پر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ جب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والے تھے تو مشرکین کی ایک جماعت ایک بڑے بت کو اٹھا کر ہندوستان لے گئی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہوئے نظام شاہ کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ بت سومناتھ ہے، جسے ہند کے کسی صنم خانے میں آراستہ کیا گیا ہے۔ والی غزنی نے گہری سانس لی، اس کے اعصاب کی کشیدگی کسی قدر کم ہو گئی تھی۔ میں سومناتھ کو ریزہ ریزہ دیکھنا چاہتا ہوں فرزند۔ نظام شاہ کے سینہ سوزا میں یہ ایک ایسی بات تھی جس کی تپش سے ان کا دل بھی جل رہا تھا اور ہونٹ بھی۔ یہی وہ خواب ہے جس نے مجھ سے میری باقی عمر کی ساری نیندیں چھین لی ہیں۔ اب تو جاگتے میں بھی ایک ہی منظر دیکھتا ہوں کہ میں نے سومناتھ کے ٹکڑے کر کے مکہ معظمہ کی گلیوں میں ڈال دیے ہیں اور اہل ایمان کے قدم اس بت کو رونتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ پھر جب اس کیفیت کے حصار سے باہر آتا ہوں تو خود میرے دل پر قیامت سے گزر جاتی ہے اور اپنے کمزور ہاتھوں کو دیکھ کر رونے لگتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ محمود کے سامنے کر دیے، جن پر امیر جلال کے تازیانوں کے زخم ابھی تک موجود تھے۔ فرزند، میرے ناتواں ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ میں ان سے سومناتھ کو توڑ سکتا، اس لیے میں نے اپنے پیدا کرنے والے سے دوسرے ہاتھ مانگے اور وہ تمہارے ہاتھ تھے۔ نظام شاہ نے بے قرار ہو کر محمود کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس عالم الغیب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان ہاتھوں کی سلامتی کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ نظام شاہ کی آنکھوں سے جلتا ہوا غبار برسنے لگا تھا۔ محمود، میری ساری ریاضتیں، ساری عبادتیں تیرے نام، قادر مطلق کی قسم، سر محشر اس سے بھی یہی کہوں گا کہ میری ساری نیکیاں اس بت شکن کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے اپنے ہونٹ محمود کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ والی غزنی کو محسوس ہوا کہ اس کے پورے جسم میں ایک آتش فشاں ابل پڑا ہے۔ شیخ، میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ محمود خوف و دہشت سے چیخ اٹھا، میں اس آتش جلال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میری روح شعلوں کی لپیٹ میں ہے اور میرا دل پھونکا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا فرزند، کچھ نہیں ہوگا۔ نظام شاہ محمود کو تسلی دے رہے تھے، پھر انہوں نے والی غزنی کے ہاتھوں سے اپنے لب ہٹا لیے۔ شیخ، یہ کیسی آگ ہے جو میرے جسم و جاں کو جلائے ڈالتی ہے؟ محمود کی ہلکی ہلکی چیخیں اب بھی بلند ہو رہی تھی۔ یہ نظام شاہ کے سینے کا سوز ہے فرزند۔ شیخ، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ نادیدہ آگ کی تپش سے والی غزنی پسینے میں نہا گیا تھا۔ تجھے برداشت کرنا ہوگا محمود۔ نظام شاہ کے لہجے میں شدید محبت کی آمیزش بھی تھی اور جلال روحانی کی سوزش بھی۔ اگر تجھ سے یہ آگ برداشت نہیں ہوگی تو سومناتھ کو کیسے توڑے گا؟ کچھ دیر کے لیے محمود کی حالت غیر رہی، پھر اسے محسوس ہوا جیسے وہ آہستہ آہستہ آگ کے دائرے سے باہر آ رہا ہے۔ چہرے سے خوف و دہشت کے آثار غائب ہونے لگے تھے اور دل کی بے ترتیب دھڑکنیں متوازن ہو گئیں۔ والی غزنی نے ایک نظر نظام شاہ کی طرف دیکھا اور پھر کسی بچے کی طرح مرد قلندر کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ بابا، میں آپ کے اس خواب کی تعبیر پیش کروں گا۔
چاہے اس کشمکش میں اپنی جان سے ہی گزر جاؤں۔ نظام شاہ ایک شفیق و مہربان باپ کے مانند محمود کی پشت پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ فرزند، تو مجاہد اسلام ہے، تو بت شکن ہے، تجھ پر ہزاروں نظام شاہ قربان۔ امیر جلال پر ایک خفیہ تہخانے میں تشدد کیا گیا۔ وہ نہایت بزدل انسان تھا۔ چند تازیانوں کی چوٹ بھی برداشت نہ کر سکا اور اس نے تمام کرامتہ کی نشاندہی کر دی۔ تقریباً 1000 منافق تھے جو غزنی کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ محمود نے ایک ہی دن رات کے اندھیرے میں ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا سربراہ کون ہے تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بے جھجک امیر جلال کا نام لے دیا۔ تمہارا کیا منصوبہ تھا؟ محمود نے انتہائی غضبناک لہجے میں کرمیتی سپاہیوں سے پوچھا۔ پہلے تو وہ فتنہ گر خاموش رہے، پھر ان سے کہا گیا کہ اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کی جانیں بخش دی جائیں گی۔ زندگی کے لالچ نے کرمیتی سپاہیوں کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ امیر جلال نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم شاہی محافظ دستے میں شامل ہو جائیں اور موقع ملتے ہی والی غزنی کو قتل کر ڈالیں۔ محمود نے ایک ہی دن تمام کرمیتی سپاہیوں کو پھانسی دے دی اور ان کی لاشیں غزنی کے مختلف چوراہوں پر لٹکا دی۔ شاہی ہرکارے گلی گلی میں چیختے پھر رہے تھے، اہل ایمان، امیر غزنی کا حکم ہے کہ اپنے اپنے گھروں سے نکلو اور ان لوگوں کا عبرتناک انجام دیکھو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدعہدی کی تھی۔ جب اہل غزنی کرامتہ کی جماعت کا حشر دیکھ چکے تو امیر محمود نے دوسرا حکم جاری کیا، ان حرام کاروں کی لاشیں جنگل میں پھینک دو، نہ انہیں کفن پہنایا جائے گا اور نہ قبر فراہم کی جائے گی۔ بس یہی ان کی سزا ہے کہ غزنی کے جانور ان کے غلیظ گوشت سے اپنی بھوک مٹا لیں اور درندے ان کی ہڈیاں چبا ڈالیں۔ کرمتی سپاہیوں کی دردناک موت سے اہل غزنی پر بہت دنوں تک دہشت طاری رہی۔ اس دوران امیر جلال کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں پھرایا گیا۔ پھر جلادوں کو حکم ہوا کہ وہ روزانہ اس کے جسم پر اس طرح تازیانوں کی بارش کریں کہ موت واقع نہ ہو۔ امیر جلال موت کی دعائیں مانگتا تھا مگر موت اس سے بہت دور تھی۔ کئی ماہ تک امیر جلال کو سیاہ چہرے کے ساتھ غزنی کی گلیوں میں پھرایا جاتا رہا۔ مقامی باشندوں کے لیے وہ ایک عبرتناک تماشا تھا۔ محمود کے حکم کے مطابق امیر جلال سر راہ جمع ہو جانے والے تماشائیوں کو مخاطب کر کے کہتا، لوگو میرے سیاہ چہرے کو غور سے دیکھو، میں امیر جلال ہوں، ایک لعنت زدہ اور رائندہ درگاہ انسان۔ میں نے دنیا کی حرص و حوث میں مبتلا ہو کر اپنے مذہب سے غداری کی، اپنے عقائد شیطان کے ہاتھوں فروخت کر دیے، اس لیے آسمانوں سے مجھ پر لعنت برس رہی ہے۔ میں نے دین فروشی کے ساتھ اپنے وطن سے بھی غداری کی تھی، اس لیے امیر محمود نے مجھے ذلت اور رسوائی کا طوق پہنا دیا۔ بے شک ایک ملت فروش اور غدار وطن کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ محمود نے امیر جلال کے لیے یہ ایک عجیب و غریب سزا تجویز کی تھی کہ وہ کھلے راستوں پر غزنی کی رعایا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ اس سزا کے جواب میں امیر جلال نے والی غزنی سے درخواست کرتے ہوئے کہا تھا، امیر ذی حشم، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے، مگر اس کے ساتھ ہی مجھے اس حقیقت کا بھی اعتراف ہے کہ آپ فیاض و سخی ہیں۔ اپنی انہی صفات عالیہ کے صدقے میں میرے گناہ بخش دیجئے کہ میں اس بارے گراں کو زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتا۔ بدنسب، تیرے گناہ ناقابل معافی ہیں، بارگاہ امیر سے جواب ملتا۔ تو پھر شمشیر کے ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دیجئے کہ مجھ سے روز و شب کی یہ اذیتیں برداشت نہیں ہوتی۔ امیر جلال کسی فاقہ زدہ بکھاری کے مانند گڑ گڑانے لگتا۔ میں تجھے اتنی آسان موت نہیں دوں گا امیر جلال، محمود کے لہجے سے قہر کی آگ برسنے لگتی۔ آپ نے میرے دوسرے ہم عقیدہ ساتھیوں کو بیک جنبش شمشیر قتل کرا دیا، پھر میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ امیر جلال احتجاج کرنے لگتا۔ ان حرام کاروں کے جرائم اور تیرے گناہوں میں بڑا فرق ہے۔ محمود کے ہونٹوں اور آنکھوں سے نفرت و غضب کا لاوا ابلنے لگتا۔ وہ گمراہ اس لیے موت سے ہمکنار ہوئے کہ انہوں نے میرے شیخ نظام شاہ اور نگار خانم پر مشق ستم نہیں کی تھی، اس لیے میں نے ان کی گردنوں کو تیز شمشیروں کے حوالے کر دیا۔ بے شک ان پر موت آسان ہو گئی تھی، مگر تو نے بعد از مرگ ان کا تماشا نہیں دیکھا۔ وہ اس حالت میں دنیا سے گئے کہ انہیں کفن بھی نہیں پہنایا گیا اور ان کی قبریں بھی نہیں کھودی گئی۔ ان کی موت حرام بھی تھی اور لرزہ خیز بھی، مگر میں پہلے تجھ پر زندگی حرام کر دوں گا اور پھر تیری موت کو تیرے ساتھیوں سے زیادہ عبرتناک اور لرزہ خیز بناؤں گا۔ امیر جلال شدید گریہ وزاری کے ساتھ محمود کے رحم و کرم کو آواز دیتا، مگر والی غزنی اسے اس طرح جھڑک دیتا کہ جیسے کوئی مرد مسلمان نجاست کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے اپنے دامن کو کھینچ لیتا ہے۔ بد عقیدگی کے متعفن اور تاریک گاروں میں رہنے والی لومڑی، تجھے معلوم ہے کہ میں نے تیرے لیے سب سے الگ سزا کیوں منتخب کی ہے؟
تو نے مصلحت پسند بھیڑیوں کے غول میں شامل ہو کر اس شیر پر یلغار کی جو تنہا تھا اور بہت زیادہ تھک چکا تھا، مگر دہشت، منافقت اور ریاکاری کے تمام بھیڑیوں، گیدڑوں اور لومڑیوں نے دیکھ لیا کہ شیر آخر شیر ہوتا ہے۔ تم سب مل کر بھی اس اکیلے کو نہیں مار سکے، لیکن اس کے آئینے سے زیادہ شفاف جسم پر تیرے غلیظ تازیانوں کے نشانات۔ شدت غضب سے محمود کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ میں انہیں کیسے بھول سکتا ہوں امیر جلال؟ شیخ نظام شاہ کے جسم پر ابھرنے والے تمام زخم میری روح کے زخم ہیں، میرے اپنے دل کی جراحتیں ہیں، جن کی سوزش سے میں راتوں کو سو نہیں سکتا۔ اور پھر اس عفت مآب دوشیزہ کی یہ رسوائی، معاذاللہ، جس کے سر کی ڈھلکی ہوئی چادر کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، تو اسے بے پردہ حالت میں زندان تک کھینچ لایا۔ شاخ گل پر ایسی نشتر زنی اور شیشہ جان پر ایسی سنگ باری۔ میں تیرے مظالم کو کن لفظوں میں بیان کروں امیر جلال؟ بس اتنا سمجھ لے کہ تو میرے عہد اختیار میں روزانہ جیے گا اور روزانہ مرے گا۔ امیر جلال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ والی غزنی کسی صورت میں اس کے یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے سابق سالار نے فریب و عیاری سے کام لیتے ہوئے نئی چال چلی۔ امیر ذی حشم، آپ کو اپنے جلال و جبروت کی قسم میری گزشتہ خطاؤں سے چشم پوشی فرمائیے۔ میں اپنے سابقہ عقائد سے تائب ہوتا ہوں اور اب کرامتہ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں ایک سچا مسلمان ہوں جس کا دل بھی صاف ہے اور دماغ بھی۔ تو جھوٹ بولتا ہے منافق! شدت غضب سے محمود چیخ اٹھا۔ تیرا یہ ایمانی دعویٰ اس وقت کہاں تھا جب تو اقتدار کی حالت میں اہل ایمان کے سر قلم کر رہا تھا؟ اب عالم جبر میں تجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ کھلی ہوئی منافقت ہے۔ فرعون نے بھی تو یہی کیا تھا۔ جب وہ دریا میں غرق ہونے لگا اور زندگی کی کوئی آس نہ رہی تو اس نے اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنے لگا۔ تو خوب جانتا ہے امیر جلال کہ فرعون کی شہادت جھٹلا دی گئی تھی اور اس منکر اعظم کو اسی حالت کفر و انکار میں غرق کر دیا گیا تھا، مگر میں تو ابھی زندہ ہوں امیر معظم۔ امیر جلال نے اپنی منطقی توجیہ سے والی غزنی کو بہلانے کی کوشش کی۔ میرے نزدیک تیری اور فرعون کی حالت میں کوئی فرق نہیں، والی غزنی نے اسی شرر بار لہجے میں کہا۔ دونوں نے انتہائی حالت جبر میں اقرار کیا تھا اور ایسے اقرار کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ امیر معظم، امیر جلال اپنی جان بچانے کے لیے مزید جرا کرنا چاہتا تھا، مگر محمود نے شدید عالم تیش میں اس کی بات کاٹ دی۔ تیرا عقیدہ شبہات سے بالا تر سہی، مگر پھر بھی تیری سزا موقوف نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی اہل ایمان بھی ان جرائم کا مرتکب ہوتا تو اسے بھی اذیت و کرب کی اسی منزل سے گزرنا پڑتا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان، یہی اسلامی انصاف ہے۔ محمود نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کے بعد امیر جلال کا منہ کالا کر کے ایک بدصورت کھچر پر بٹھا دیا جاتا۔ پھر جب امیر جلال محمود کے حکم کے مطابق سر راہ یہ اعلان کرتا کہ اس نے نظام شاہ جیسے مرد پاک باز کے جسم کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا ہے، تو اہل غزنی کی نفرتیں کسی سیلاب کی طرح امٹ پڑتی اور نظام شاہ کے عقیدت مند امیر جلال پر پتھروں کی بارش کر دیتے، یہاں تک کہ سابق سالار اپنے خون میں نہا کر خچر کی پشت سے نیچے گر جاتا اور چیخ چیخ کر کہتا، لوگو میری زندگی کا خاتمہ کر دو، اب مجھ سے یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ اپنے سینوں میں نفرت و انتقام کا آتش فشاں چھپائے ہوئے اہلیان غزنی امیر جلال کی طرف بڑھتے، مگر سرکاری کارندے یہ کہہ کر انہیں روک دیتے، امیر محترم کا حکم ہے کہ اس سیاکار کی زندگی کا خاتمہ نہ کیا جائے، بس اسی طرح سال ہر سال تک سسکتا رہے اور اپنی موت کی دعائیں کرتا رہے۔